الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے 2 بار میاں والی جیل میں تشریف لے گئے۔ ایک بار شہادت سے پہلے اور دوسری بار جب قبر کشائی ہوئی اور شہید کے جسد اطہر کو لاہور میانی صاحب منتقل کیا گیا۔ حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آنکھوں دیکھا حال بیان فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ غازی صاحب کی کوشش تھی کہ صلاحوں کے پار دستے بوسی میں پہل کریں، مگر حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے سبقت پا لی اور غازی صاحب کو اس عظیم اعزاز پر مبارکباد بھی دی۔ فرمایا کہ ارادہ میرا بھی یہی تھا، مگر یہ سعادت عظمیٰ آپ کا مقدر تھی کہ آپ نے گستاخ راجپال کو جہنم رسید کیا۔ یہ ملاقات جمعۃ المبارک کے دن ہو رہی تھی۔ دوران گفتگو حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے استفسار فرمایا کہ غازی صاحب اس کارنامے سے پہلے کے احوال اور بعد کے احوال میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ غازی صاحب نے جواباً فرمایا کہ حضور میں نے 3 فرق محسوس کیے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ مجھے جیل کی کوٹری میں دن کی روشنی میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ روزانہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت عطا ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور نمبر 2 یہ کہ پہلے میں ایک کم پڑھا لکھا مزدور آدمی تھا، مگر اب جیل میں مجھے الحمد سے والناس تک ازبر عطا ہو گیا ہے۔ نمبر 3 یہ کہ پرسوں اتوار کے دن جو میری پھانسی کا اعلان کیا گیا ہے یہ ناممکن ہے کہ کیونکہ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ علم الدین ہم حمیز جمعرات کو تمہارا استقبال کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے غازی صاحب کا چہرہ مزید چمک اٹھا اور ایک شگفتہ سی مسکراہٹ لبوں پر پھیل گئی، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ انگریز نے ملک گیر بھرپور احتجاج کے باعث اتوار والی پھانسی کو ملتوی کیا اور جمعرات کو غیر اعلانیہ عمل درآمد کیا گیا اور میاں والی جیل کے احاطے میں امانتاً تدفین ہوئی۔ حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا کہ جب قبر کشائی کے موقع پر ہم حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ دوبارہ زیارت کے لیے پہنچے تو انگریز ڈاکٹروں کی زیر نگرانی قبر کشائی ہو رہی تھی، اور ڈاکٹروں نے نہ جانے کیا سوچ کر اپنے چہروں پر ماسک چڑھا رکھے ہوئے تھے، مگر بہت جلد انہوں نے ماسک اتارنے شروع کر دیے۔ ایک عجیب سی خوشبو تھی کہ امڈی آ رہی تھی، مٹی کو ہاتھوں میں لے کر سونگھ رہے تھے وہ، اور ششدروں حیران تھے کہ یہ نہ گلاب ہے، نہ چنبیلی ہے، نہ مشک ہے اور نہ عنبر، یہ نہ جانے کس جہان کی خوشبو ہے۔ اور پھر شہید کا چہرہ تھا، اللہ کہ شہید کا چہرہ تھا کہ حیات نو حیات جادواں کا مظہر، تر و تازہ اور منور، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنا تن من دن قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں رہیں ہمیشہ ہنس سے مسکراتے رہیں، سدا شاد و آباد رہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں ایمان والی زندگی دی ہے، اللہ پاک ہمیں ایمان پر موت بھی عطا کرے۔ اللہ پاک ہمیں سنتے رسول پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنے پیارے اور فرما بردار بندوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ملتی ہوں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔